بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا ایک بار پھر استقبال ہے ہمارے چینل ہیومن ویلنس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ ہمارے چینل کو پابندی کے ساتھ دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہے، ہمارا تبصرہ نفس پر چل رہا ہے، جو کہ ابھی بھی جاری ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو کنسنٹریٹ ہو کر دیکھیں تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ابھی تک تو اس کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں۔ ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ امراض یابسہ سے متاثر قلب، معدہ، جگر و دیگر اعضاء سے نبض میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی۔ آئیے نبض سے متعلق آگے بڑھتے ہوئے آج ہم شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا لیکچر 7۔ نبض ذو القرعتین، اسے دو ٹھوکر والی نبض بھی کہتے ہیں، اور اسی کو نبض مطرقی اور متداخل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اطباء کا باہم اختلاف ہے۔ بعض اطباء تو اسے ایک نبضہ قرار دیتے ہیں، جس میں تقدم و تاخر کے لحاظ سے اختلاف ہوتا ہے، یعنی نبضہ تو ایک ہی ہے مگر اس کے بعض اجزاء پہلے حرکت کرتے ہیں اور بعض پیچھے۔ اور بعض اطباء اسے دو نبضہ قرار دیتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس نبض کے اندر دونوں نبضات کے درمیان میں جو زمانہ ہوتا ہے اس میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ حرکت انقباضی واقع ہو، اور پھر اس کے بعد حرکت انبساطی نمودار ہو۔ شیخ کے اس قول کا مدعا یہ ہے کہ نبض ذو القرعتین میں، جس کو نبض متداخل بھی کہا جاتا ہے، اگرچہ دو ٹھوکریں محسوس ہوتی ہے مگر یہ دو ٹھوکریں دراصل دو نبضات نہیں ہیں، کیونکہ دونوں ٹھوکروں کے درمیان میں جو زمانہ ہوتا ہے وہ اتنا تھوڑا ہوتا ہے کہ اتنی تھوڑی مدت میں حرکت انقباضی اور حرکت انقباضی کے بعد حرکت انبساطی واقع نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ دو نبضات کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک ٹھوکر کے ختم ہونے کے بعد شریان میں انقباض واقع ہو اور اس کے بعد پھر دوسرا انبساط نمودار ہو، اور ان دونوں متضاد حرکات کے درمیان، یعنی انقباض و انبساط کے درمیان ایک سکون ہو، بلکہ یہاں اتنا تھوڑا زمانہ ہوتا ہے کہ اس میں محض دو قرعات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد شیخ ان کے استدلال کی مزید ترویج اس طرح کرتے ہیں کہ اگر دو نبضات کے لیے محض یہی کافی ہے کہ دو ٹھوکروں کا احساس ہو تو اس سے لازم آتا ہے کہ نبض منقطع عائد میں بھی دو نبضات ہوں، کیونکہ اس میں حرکت انبساطی درمیان میں کٹ جاتی ہے اور پھر خفیف وقفہ دے کر نمودار ہوتی ہے۔ الغرض انقطاع انبساط کی وجہ سے یقیناً دو قرعے محسوس ہوا کرتے ہیں، حالانکہ اس پر سارے اطباء متفق ہیں کہ اس میں نبضہ ایک ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ شیخ فرماتے ہیں، اور یہ کوئی ضروری امر نہیں ہے کہ جب کبھی قرعات دو محسوس ہوں تو نبضات بھی دو ہی ہوں، ورنہ جس نبض کا انبساط بیچ میں سے کٹ جاتا اور کٹنے کے بعد پھر اعادہ کرتا ہے، جس کو نبض منقطع کہا جاتا ہے، جیسا کہ پچھلے بیانات میں اس کی وضاحت گزر چکی ہے، اس کے اندر دو نبضات ماننے پڑیں، حالانکہ سب لوگ اسے ایک ہی نبضہ قرار دیتے ہیں۔ ہاں، دو نبضات اسی وقت شمار کیے جا سکتے ہیں جبکہ ایک انبساط پہلے ہو، اس کے بعد انقباضی حرکت کے ساتھ وہ گہرائی کی طرف لوٹے اور اس کے بعد پھر اس میں دوسرا انبساط لاحق ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس بارے میں محض لفظی نزاع ہے، کیونکہ اگر نبضہ کے لیے یہ ضروری ہو کہ اس کا انبساط کامل ہو تو اس نبض میں دو نبضیں نہ ہوں گے، کیونکہ دو پورے انبساط نہیں ہوتے ہیں
اور اگر اس میں انبساط کے کامل ہونے کی شرط نہ لگائیں تو یہ 2 نبضیں ہوں گے۔ جالینوس کا قول کتاب نبض کبیر میں ہے۔ اس مسئلہ کے اختلاف کا مدار اس امر پر ہے کہ آیا انقباض محسوس ہوتا ہے یا نہیں۔ چنانچہ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ انقباض محسوس نہیں ہوا کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ 2 نبضات ہیں، اس لیے کہ نبضہ ان کے نزدیک 2 چیزوں سے مرکب ہے، ایک ٹھوکر اور ایک سکون سے، اور یہ ظاہر ہے کہ پہلی ٹھوکر کے بعد نبض مترقی میں ایک خفیف سا سکون لازمی طور پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک نمایاں ٹھوکر لگتی ہے، اور جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ انقباض محسوس ہوا کرتا ہے وہ اسے ایک نبضہ قرار دیتے ہیں۔ پھر بتایا ہے کہ نبض مترقی میں 2 ٹھوکریں اس طرح لگتی ہیں جس طرح سندان یعنی اہرن پر ہتھوڑی کے مارنے سے ایک دوسری ٹھوکر خود بخود لگا کرتی ہے، حالانکہ مارنے والا کا ارادہ اس میں دخیل نہیں ہوتا ہے۔ نبض ذوالفطرہ اور واقع فی الوسط، جن کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، آپ کو یاد دلا دیں۔ نبض ذوالفطرہ جس میں حرکت کی جہاں توقع اور امید ہوتی ہے وہاں خلاف امید سکون نمودار ہو جاتا ہے، یعنی حرکت اپنی مسافت کے بیچ میں رک جاتی ہے اور ایک نیا سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر فطرہ کے معنی سکون اور وقفہ سے ہیں۔ نبض ذوالفطرہ ضعیف اور متفاوت ہوتی ہے۔ نبض ذوالفطرہ میں چونکہ قوت ضعیف ہوتی ہے اس لیے سکون کے ساتھ دوسرا سکون اور بھی مل جاتا ہے، اس وجہ سے جب حرکت کی توقع ہوتی ہے تو وہاں سکون ہوتا ہے۔ نبض واقع فی الوسط، جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، جس میں سکون کی جہاں توقع اور امید ہوتی ہے وہاں خلاف توقع حرکت نمودار ہو جاتی ہے۔ طبعی حالت میں دونوں حرکتوں یعنی حرکت انقباضی و حرکت انبساطی کے درمیان کچھ دیر تک سکون ہوا کرتا ہے، لیکن واقع فی الوسط میں یہاں نبض اتنی دیر تک سکون کرنے سے پہلے ہی حرکت کر جاتی ہے۔ الغرض اس نبض میں ایک نئی حرکت دونوں حرکتوں کے بیچ میں خلاف توقع پیدا ہو جاتی ہے، اس کا نام واقع فی الوسط یعنی بیچ والی نبض اسی لیے رکھا گیا ہے۔ نبض ذوالفطرہ کے برعکس نبض واقع فی الوسط میں نبض قوی اور متواتر ہوتی ہے۔ چونکہ قوت قوی ہوتی ہے اس لیے جب سکون کی توقع ہوتی ہے تو وہاں قبل از وقت حرکت نمودار ہو جاتی ہے۔ نبض واقع فی الوسط اور غزالی کا فرق۔ نبض واقع فی الوسط اور نبض غزالی میں فرق یہ ہے کہ نبض غزالی میں دوسرا قرعہ پہلے قرعے کے ختم ہونے سے پہلے واقع ہوتا ہے، اور واقع فی الوسط میں دوسری حرکت کا قرعہ جو واقع ہوتا ہے وہ سکون کے زمانے میں اور پہلے قرعے کے ختم ہونے کے بعد لاحق ہوا کرتا ہے۔ اس بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ نبض غزالی میں ایک ہی انبساط کے اجزاء بلحاظ سرعت اور بطوء کے مختلف ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی انبساط کا پہلا حصہ بطیء ہوتا ہے اور اس کے بعد قبل اس کے کہ وہ پورے طور پر ختم ہو لے اسی انبساط کا دوسرا حصہ سریع ہو جاتا ہے۔ الغرض اس نبض میں ایک ہی انبساط کے 2 اجزاء بلحاظ سرعت و بطوء کے مختلف ہوتے ہیں، برعکس اس کے نبض واقع فی الوسط میں 2 ٹھوکریں اس قسم کی ہوتی ہیں کہ دوسری ٹھوکر پہلی ٹھوکر کے پورے طور پر ختم ہونے کے بعد سکون کے زمانے میں لاحق ہوتی ہے، جبکہ پہلی حرکت پورے طور پر تمام ہو چکی ہوتی ہے۔
انہی اقسام میں سے یعنی نبض کی ان مرکب اقسام میں سے جن کے مخصوص نام مقرر ہیں، جیسے نبض متشنج جھٹکے دار، نبض مرتعش کانپنے والی نبض، اور نبض ملتوی بل کھانے والی ہیں۔ نبض ملتوی اس ڈور کی مانند ہوتی ہے جو بل کھا رہا ہو اور بٹا جا رہا ہو۔ نبض متشنج کو تشنجی حرکات سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی اس نبض میں تشنجی حرکات کی طرح بار بار جھٹکے سے محسوس ہوتے ہیں۔ اور نبض مرتعش کو ارتعاشی حرکات سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی اس نبض میں ایک قسم کی کپکپی سی محسوس ہوتی ہے۔ نبض کی ان تینوں قسموں میں تقدم و تأخر کا اختلاف، وضع کا اختلاف اور عرض کا اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی ان میں بعض اجزاء پہلے حرکت کرتے ہیں اور بعض پیچھے، بعض اجزاء بلحاظ وضع کے بلند ہوتے ہیں اور بعض پست، وعلی ھذا اختلاف وضع کی اور بہت سی صورتیں نکل سکتی ہیں۔ اسی طرح بلحاظ عرض کے بعض اجزاء چوڑے ہوتے ہیں اور بعض تنگ۔ نبض متوتر نبض ملتوی کے اقسام میں سے ایک قسم ہے جو نبض مرتعد یعنی نبض مرتعش کے مشابہ ہوتی ہے، یعنی نبض متوتر انگلیوں کے نیچے اس ڈورے کے مانند محسوس ہوتی ہے جسے ایک طرف سے کھینچ لیا جائے اور ڈور اس کھچاوٹ سے کھنچ کر تن جائے، لیکن فرق اس قدر ہے کہ نبض متوتر میں یعنی بمقابلہ ملتوی کے حرکت انبساطی ذرا کم نمایاں ہوتی ہے۔ اسی طرح نبض ملتوی میں بلندی و پستی کے لحاظ سے وضع کی ناہمواری اگر زیادہ نمایاں ہوتی ہے تو نبض متوتر میں وضع کی ناہمواری مقابلتاً کم نمایاں ہوتی ہے۔ رہا تناؤ یا کھچاوٹ تو وہ نبض متوتر میں واضح اور نمایاں ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کا نام متوتر رکھا گیا ہے۔ توتر کا معنی تن جانا۔ نبض متوتر میں تناؤ یا کھچاؤ کا میلان گاہے محض ایک ہی جانب ہوتا ہے اور گاہے دونوں جانب۔ خلاصہ یہ ہے کہ چاروں انگلیاں جب نبض پر رکھی جاتی ہیں تو نبض کے متوتر ہونے کی صورت میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شریان ایک طرف سے یا دونوں طرف سے کھنچ رہی ہے، جس طرح کسی ڈورے کو پکڑ کر ایک طرف سے کھینچ لیا جائے جس سے وہ تن جائے۔ متوتر اور ملتوی جیسی نبضیں اور جو نبض ایک طرف سے کھینچ جایا کرتی ہیں، جو دراصل متوتر کی ایک قسم ہے، محض امراض یابسہ میں لاحق ہوا کرتی ہیں، کیونکہ یبوست سے اس قسم کی چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ امراض یابسہ سے قلب، معدہ، جگر، طحال و دیگر اعضاء متاثر ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ معلوم ہوا، نبض متوتر اور نبض ملتوی امراض یابسہ کی طرف ہمیں متوجہ کرتی ہے۔ امراض یابسہ سے اگر جگر متاثر ہے تو نبض ملتوی اور نبض متوتر کے ساتھ ساتھ مریض لاغر ہوگا، اس کے بدن میں خشکی ہوگی، پاخانہ کی کمی ہوگی، منہ کی خشکی ہوگی، پیاس کی زیادتی ہوگی اور خون کی کمی ہوگی۔ نبض متوتر اور ملتوی کے ساتھ ساتھ امراض یابسہ سے متاثر اگر معدہ ہے تو اس میں معدہ میں صفراوی
مادہ کے ساتھ گرمی و خشکی لاحق ہو جاتی ہے، جس کی پہچان منہ کڑوا ہوتا ہے اور ہر وقت متلی رہتی ہے، بشرط یہ کہ صفرا زیادہ ہو، اور جب وہ کم ہو جاتا ہے تو متلی صرف کھانے کے بعد ہوتی ہے۔ صفرا قے، پاخانہ یا پیشاب میں خارج ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد بدبودار اور تیز ڈکاریں آتی ہیں۔ گاہے معدہ میں مادہ کے بغیر سادہ گرمی و خشکی پیدا ہو جاتی ہے، جس میں پیاس بہت سخت لگتی ہے، زبان خشک اور بدن لاغر ہوتا ہے، نیز قبض ہوتا ہے۔ گاہے معدے میں مادہ کے بغیر سادہ سردی و خشکی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہاضمہ کمزور ہو جاتا ہے، معدے میں غذا دیر تک رہتی ہے اور ترش ہو جاتی ہے، کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، پاخانہ نرم آتا ہے اور گائے کے گوبر کی طرح پھولا ہوا ہوتا ہے، بھوک بڑھ جاتی ہے۔ گاہے معدے میں سوداوی مادہ کے ساتھ سردی و خشکی آ جاتی ہے، جس میں باوجود ضعف ہضم اور نفخ شکم کے بھوک بہت زیادہ ہوتی ہے، معدہ جلتا ہے اور اس میں ترشی ہوتی ہے اور تیہال بڑھ جاتی ہے۔ نبض متوتر اور ملتوی کے ساتھ ساتھ امراض یابسہ کی وجہ سے اگر قلب متاثر ہے تو بدن لاغر ہو جاتا ہے۔ انفعالات نفسانیہ مثلاً فرحت، غصہ، غم اور خوف پیدا نہیں ہوتے ہیں، اور اگر پیدا ہو جاتے ہیں تو دیر تک قائم رہتے ہیں۔ نبض ملتوی اور متوتر کے ساتھ ساتھ امراض یابسہ سے اگر تیہال متاثر ہے تو تیہال میں صلابت ہوتی ہے، بدن لاغر ہوتا ہے اور جسم کا رنگ سیاہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں قدم اور پنڈلیاں گرم ہوتی ہیں، قارورہ سرخ اور صاف ہوتا ہے۔ ان علامات سے ہمیں مدد ملتی ہے امراض یابسہ کو پہچاننے میں، جس میں نبض متوتر اور ملتوی ملتی ہے۔ یہاں پر اختتام ہے ہماری فصل 3 کا، جس میں نبض مرکب کا تذکرہ چل رہا تھا اور 14 نبضوں کا ذکر کیا گیا تھا، جو کہ نبض مرکب کی اقسام میں آتی ہیں۔ اب ہم شروع کر رہے ہیں فصل 4۔ اس میں نبض کی قسموں میں سے طبعی نبض کون سی ہے یہ ہم جانیں گے۔ نبض کے اجناس مذکورہ یعنی اجناس 10 جن کا بیان پہلے بھی گزر چکا ہے، جو کہ 10 ہوتی ہے تعداد میں، تو ان اجناس 10 میں سے جن جنسوں میں کمی و زیادتی کے لحاظ سے اختلاف نکل سکتا ہے اور وہ محض 7 جنسیں ہیں، ان جنسوں میں طبعی نبض وہی ہوگی جو ان میں معتدل ہوگی۔ یعنی ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں جو 10 جنسوں کا ذکر کیا ہے، ان جنسوں کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں کہ معتدل جنس کون سی ہوگی، جنسوں میں کمی و زیادتی کے لحاظ سے یہ ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس اختلاف میں اعتدال کہاں پر ہے۔ لہٰذا اعتدال وہیں پر ہوگا جہاں نہ زیادہ کمی ہوگی اور نہ زیادہ زیادتی ہوگی۔ اس نظریے کے دائرے میں محض 7 جنسیں ہیں، وہی آتی ہیں، اور ان جنسوں میں طبعی نبض وہی ہوگی جو ان میں معتدل ہوگی۔ اس حکم سے محض نبض قوی مستثنیٰ ہے، کیونکہ اس لحاظ سے طبعی نبض وہی ہوگی جس میں قوت زائد ہو، نہ کہ ضعف و قوت کے لحاظ سے جو معتدل ہو۔ اجناس 10 میں سے صرف 3 جنسوں میں زیادتی و کمی کے لحاظ سے بیچ کا درجہ نہیں نکل سکتا ہے، جنس استوا و اختلاف، جنس نظام و عدم نظام اور جنس وزن۔ باقی 7 جنسوں میں بیچ کا درجہ یعنی درجہ اعتدال نکل سکتا ہے۔ چنانچہ ان 7 جنسوں میں نبض معتدل ہی طبعی کہلائے گی۔ ہاں، جنس قرا کے لحاظ سے قوت و ضعف کے درمیان میں جو بیچ کا درجہ نکلتا ہے اسے نبض طبعی نہیں کہا جا سکتا، بلکہ نبض میں قوت جس قدر زیادہ ہوگی اس کو طبعی کہا جائے گا۔ مگر جالینوس اس بارے میں اختلاف رائے رکھتا ہے۔ وہ اس جنس کے اعتبار سے بھی درمیانی حالت کو طبعی نبض شمار کرتا ہے۔ چنانچہ غصہ، شدت درد اور بخار وغیرہ کی حالت میں نبض یقیناً بہت زیادہ قوی
ہو جایا کرتی ہے، اور یہ سب غیر طبعی صورتیں ہیں، اس لیے ایسی نبض کو طبعی کسی طرح نہیں کہا جا سکتا۔ اگرچہ علامہ گیلانی نے اس کا جواب اس طرح دیا ہے کہ یہ باتیں عوارض کے قبیلے سے ہیں جن سے قطع نظر کرنی چاہیے، حالانکہ یہ جواب قابل غور ہے۔ اور اگر ان ساتوں اصناف میں سے بعض قسمیں ایسی ہوں کہ ان میں زیادتی قوت کی زیادتی کی وجہ سے آیا کرتی ہو، مثلا نبض عظیم، یعنی جس میں عزم محض قوت ہی کی زیادتی سے ممکن ہے، تو وہ بھی قوی ہونے کی وجہ سے طبعی کہلائے گی، نہ کہ زیادتی کی وجہ سے اسے غیر طبعی کہا جائے گا، جیسا کہ مذکورہ بالا بیان کا مفہوم تھا۔ رہیں اجناس عشرہ میں سے وہ جنسیں جن میں زیادتی اور کمی کا احتمال ہو ہی نہیں سکتا، اور اس لیے ان میں بیچ کا درجہ نکل ہی نہیں سکتا، ان جنسوں میں طبعی نبضیں یہ تینوں ہیں: مستوی، منتظم اور جید الوزن۔ جن سے استوا و اختلاف میں ظاہر ہے کہ نبض مستوی ہی طبعی کہلا سکتی ہے، اسی طرح جن سے وزن میں بمقابلہ ردیء الوزن کے جید الوزن ہی طبعی کہلا سکتی ہے۔ مگر نبض منتظم کے بارے میں یہ جھگڑا ہے کہ جب یہ نبض مختلف کی ایک قسم ہے تو اسے طبعی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ مگر اس کا جواب شارحین نے یہ دیا ہے کہ طبعی سے مراد یہ ہے کہ اس جنس میں اس سے بہتر دوسری نبض نہ ہو، اور یہ ظاہر ہے کہ جنس نظام میں اگر مقابلتاً دیکھا جائے تو نبض غیر منتظم سے بہتر نبض منتظم ہوگی، کیونکہ اختلاف پیدا کرنے والا سبب نبض غیر منتظم میں زیادہ قوی ہوتا ہے۔ ہم نے آج کی اپنی ویڈیو میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ امراض یابسہ میں نبض متوتر اور ملتوی ملتی ہے، یعنی جو امراض خشکی والے امراض ہوتے ہیں، یبوست والے امراض، اور ان امراض کا تعلق قلب، معدہ، جگر، طحال و دیگر اعضاء سے ہوتا ہے، اور جس اعضاء سے تعلق ہوتا ہے اسی کے اعتبار سے نبض متوتر اور نبض ملتوی کے ساتھ ساتھ علامات نمایاں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ اجناس عشرہ میں سے جن کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، ان میں سے طبعی نبض کون سی ہوتی ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو میں فصل 4 کا اختتام ہے، اور آنے والی ویڈیو میں ہم فصل 5 کا تذکرہ کریں گے، جس میں ہم بتائیں گے کہ نبض کی جو بھی اقسامات ہم نے بیان کی ان کے کیا کیا اسباب ہو سکتے ہیں۔ آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں آپ کو اپنی پرسنل لائف سے جڑی ایک افسوسناک خبر دینا چاہتا ہوں، جو یہ ہے کہ اس ویڈیو کے آخر میں بتاریخ 28 نومبر 2021 میں میرے والد محترم جناب محمد عارف صاحب کا اس دنیا فانی سے انتقال ہو گیا ہے، جن کا مجھے اس مقام تک پہنچانے میں اہم کردار رہا ہے۔ میں دعا گو ہوں ان کی مغفرت کے لیے، عذاب قبر سے نجات کے لیے، دوزخ سے خلاصی کے لیے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صبر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنی بات مکمل کرنے سے پہلے میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اگر آپ کو پسند آئے ضرور کریں، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی دھیان رکھیں کہ جو کچھ ہم بتا رہے ہیں اس کو آپ اپنے گھر کے کسی ممبر پر پریکٹیکلی اپلائی کریں، اور کوشش کریں کہ جو یہ اقسام ہیں ان کو پہچانیں، مریض کی علامات سنیں اور نبض سے محسوس کریں، اور تشخیص کرنے کی کوشش کریں کہ کون سی قسم ہو سکتی ہے نبض کی۔ یہ کام مشکل ضرور ہے، لیکن کوشش کرنے سے آپ کو کامیابی حاصل ضرور ہو جائے گی۔ لیکن
کوشش میں لگے ضرور رہیے. ٹھیک، اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا دھیان رکھنا. ٹیک کیئر یور سیلف. السلام علیکم.